تو لیلا صاحبہ آپ بہت عرصے سے نظر نہیں آئی فلموں میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بریک لی بھی آپ نے؟ نہیں، میری پرسنل لائف بہت ڈسٹرب تھی. امی وقت سے پہلے چلی گئیں، 2 بھائی، ابو، گھر کا فراڈ، گاڑیوں کا فراڈ، سب چیزیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہوتی رہیں. فراڈ سے کیا یعنی کہ کیا ہو گیا؟ امی نے ایک گھر کی ڈیل کی ہوئی تھی تو امی ہی اس دنیا میں نہیں رہیں تو اچھا میں اکیلی پڑ گئی. اور ان کو ایسے لگا کہ جیسے فراڈ آسانی سے ہو سکتا ہے، اور وہ ہوا بھی. اچھا، بس میری پرسنل لائف کافی ڈسٹرب تھی شاہ جی، اس وجہ سے میں 13-14 سال کام ہی نہیں کر پائی. 13-14 سال آپ نے کام نہیں کیا؟ امی گئیں، 3-4 سال کے بعد بھائی چلا گیا، ابو چلے گئے 5ویں ہفتے، 11 مہینے کے بعد گھر گاڑیوں کا فراڈ ہو گیا. ابھی 4 سال پہلے سب سے چھوٹا بھائی ایپل اسامہ، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب یہ ان 13-14 ایئرز میں ہر 2-3 سال کے بعد ایسے صدمے ملے جو کہ میرے لیے ان کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا. تو بس میرا وقت اس میں ہی چلا گیا، خود کو ٹھیک کرنے میں، خود کو نارمل کرنے میں. اتنا ہی میں نے پیچھے زندگی میں کام کیا ہے، کوئی 10-12 سال کام کیا، اور اتنے ہی سال میرے ضائع ہو گئے. تو آپ ذہنی طور پہ پریشان نہیں؟ بہت زیادہ. وقت سے پہلے کسی کی ماں کا چلے جانا. میرے 2 جوان بھائی، ایک 25-26 سال کا تھا، ایک 22-23 سال کا تھا. کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایسے صدمے، آدھی فیملی میری چلی گئی. میرے لیے بڑا مشکل تھا خود کو نارمل رکھنا. میں 2 دفعہ نیم پاگل ہوئی ہوں اس عرصے میں. شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے کام نہیں ملا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اس قابل ہی نہیں رہ پائی کہ میں کام کر سکتی. میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتی تھی اور پھر سے کوئی نہ کوئی ایسا جانی نقصان، مالی نقصان، یہ بہت زیادہ ہوئے شاہ جی، جس وجہ سے میں کام ہی نہیں کر سکی. ویری سیڈ. اللہ تعالیٰ آپ کے پیاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کی ہر حوالے سے ذہنی صحت کو بھی، آپ کو بھی سلامت رکھے. جی، جس مالی نقصان کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو کافی زیادہ آپ کا مالی نقصان ہو گیا؟ میرا بہت بڑا گھر تھا فیس 5 میں، اچھا، 1 کنال کا. وہ اس کا فراڈ ہو گیا. وہ بہت مہنگا تھا گھر. وہاں تو کروڑوں، جی کروڑوں کا گھر تھا میرا. اور جس نے فراڈ کیا وہ پچھلے کافی سالوں سے ہمارے ساتھ وہ انسان چل رہا تھا. پہلے والا گھر بھی اس کے تھرو لیا تھا، کئی گاڑیاں لی تھیں. بس امی کے جانے کے بعد، بھائی کے جانے کے بعد، ابو کے جانے کے بعد وہ ایک ڈیل لمبی ہو گئی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ سب امی ڈیل کرتی تھی. تو میں بہت ذہنی طور پہ لوگوں کو ویک نظر آنا شروع ہو گئی. تو آپ نے اس وقت کسی ادارے کو رپورٹ نہیں کی اس کی؟ میں نے کی. میرے ساتھ جو اس وقت جو میرے دوست تھے، میرے خیر خواہ تھے، جو مجھے لگتا تھا اصل میں وہی بک گئے تھے. بعد میں پتہ چلا، پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. لیکن مجھے تو یہی بتایا کہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی ہے، فلاں جگہ پہ کر دی ہے. تو میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا نیشنل ہاسپٹل میں. تو مجھے آ کے بتایا جا رہا تھا، وہ فیملی فرینڈ تھے، وہ پولیس میں تھے. انہوں نے بتایا مجھے کہ لیلا تم فکر نہیں کرو، ہائی کورٹ سے میں نے اسٹے لے لیا ہے. جب بھائی کی ڈیتھ ہوئی اس وقت ہی گھر کا معاملہ چل رہا تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو. تو اسٹے مل گیا گھر پہ. میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی نیشنل ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی. میں اس کو گھر لانے کی تیاریاں یا کوشش میں تھی. تو ایسی کنڈیشن میں مجھے لگتا ہے کہ میرے جو اراؤنڈ جو میرے اپنے تھے، میرے جو دوست تھے، جو اس وقت بظاہر میری مدد کر رہے تھے، لیکن وہ میری مدد نہیں کر رہے تھے. شاید وہ پیسے لے کے میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے. کیونکہ میرے ہی قریبی لوگوں کو خریدا گیا. شاید اتنی آسانی سے گھر نہیں جاتا میرا، کیونکہ بہت سی پیمنٹ تو میں کر چکی ہوئی تھی، بہت سے پیپرز میرے ساتھ تھے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوئیں تو مجھے
मेरे ऊपर एक और क़यामत गिरी कि मैं सेटिस्फाइड थी कि घर पे स्टे ले लिया हुआ है, और जब बैलफ पड़ा घर पे तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। तो इस तरह बैलफ से आप लेके गई थी नहीं। अपना कब्जा छुड़ाने के लिए? अच्छा, नहीं, किसी और पार्टी ने, पता ही नहीं चला ना अंदर की गेम हुई क्या है। नहीं उस वक्त उसका कब्जा किसके पास था? रिहाइश पजीर उसमें? रिहाइश मेरे पास थी, मैं आपके 10 पास साल थी? से उस घर पे रह और रही थी। आपका ये मौक़िफ़ है कि आप का घर था वो, जी मेरा घर मगर था। बैलफ दूसरे लेके आए? हाँ जी। अच्छा जी, उसमें बैंक इन्वॉल्व हो गया हुआ था। अच्छा, जिनसे मैंने घर लिया था उसने कुछ गड़बड़ की भी थी जिसका मुझे पता नहीं था। सो इन द शॉर्टकट मुझे ऐसा लगा कि हर इंसान जो है वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। बस अब इसी दौरान भाई की तो डेथ हो गई भी थी, फिर अब्बू जो थे 5वें हफ्ते अब्बू की भी डेथ हो गई, भाई का 40वां किया है, 2 दिन के बाद अब्बू की डेथ हो गई, 11 महीने के बाद घर का फ्रॉड हो गया। ये सब चीज़ें इतनी इकट्ठी हो गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसके पास जाऊं, मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं। मुझे बहुत अफेक्ट करती हैं ये बातें, बात करने से भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है। ये मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया है कि 5 हफ्ते में 2 जनाजे उठ गए, एक जवान भाई का और एक बाप का। ये बताते हुए मुझे सब कुछ दोबारा याद आता है, मुझे बड़ी तकलीफ़ मिलती है, मैं इन चीज़ों को भूलना चाहती हूँ। अभी 4 साल पहले एक छोटा भाई चला गया, मैं इन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती, अल्लाह ताला आपको किसी सब्र दे। तरीके से मैं चाहती हूँ कि मुझे ये सब कुछ भूल जाए। ब्रेक से वापस आके कुछ और बात करते हैं हाँ, आपसे। थैंक यू। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। और छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? जी शाह जी, तो लाला साहबा हमारी टीम ने आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार किया है, तो आप देखेंगे आपकी भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो आए चल के वो देख। अच्छा, ये जी कुड़ी इस्त्री कीते हुए कपड़े बाहर छुपाए होंगी जी। आप एयर होस्टेस नहीं है, हाँ जी। आपको कतर एयरलाइन या कोई एयरलाइन याद आती कोई नहीं, मुझे अपनी एयरलाइन याद आती है ना? आनी है, चौल बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप कभी इस तरह होया कि मतलब जो जहाज टेक ओवर कर रहा है तो तुसी ਇੱਥੇ हो, जहाज एंड जो है तो जहाज डिक्टेटर है, टेक ओवर टेक ऑफ। टेक ऑफ। मैं व्हाट्सएप ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ हाँ ਸੀ जी। ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਹੋਵੇ ਟਮ ਟਮ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਟੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ, भी तो बड़ी दफा हुआ है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਿੱਚ।